لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ کہا، اماں عائشہ صدیقہ تھی، کوئی بات انہوں نے کہہ دی تو سرکار نے کہا عائشہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ رونے لگی وہ کہ حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کی رہی۔ جیسے کہا نا عائشہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، رونے لگی، یا اللہ اب تو ہاتھ ٹوٹ ہی جائیں گے۔ سرکار نے فوراً ہاتھ اٹھا دی، اللہ میں اپنے محبوبوں کے لیے اگر غصے میں بھی کبھی ایسے جملے کہہ دیا کروں تو اس کو دعا بنا دیا کر۔ ام المومنین پھر مسکرانے لگی۔ تو یاد رکھیں، بات تول کر کے بولیں۔ تربیت، اپنی بیٹی کی اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ دیکھو تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے، پہلے آپ سدھریں۔ آپ سدھریں۔ باپ جوان بیٹی کے سامنے نہا کر کے تولیہ باندھ کے نکلے گا تو بیٹی نے کب تربیت حاصل کرنا؟ برمونڈا پہن کر کے گھومیں گے گھر کے اندر، بیٹی نے کب نیک بننا ہے، کب پارسا بننا ہے اس نے؟ یہ صورتحال ہے۔ نہ کر کے اب تو بلکہ برمونڈا پہن کے کہ وہ چڈیاں پہن کر کے گلی میں گھومتے ہیں، بنیان پہن کر وہ باڈی دکھاتے ہیں، وہ کتنے مضبوط ہیں۔ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نظر بد انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، نظر لگے گی تو سیدھا قبر میں جاؤ گے۔ اسلام کہتا ہے پورا لباس پہنو، تنگ مت پہنو، ڈھیلے پہنو تاکہ تمہارے جسم پر کسی کی نظر نہ لگے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں زیادہ تر اموات نظر بد کی وجہ سے ہوگی، اس لیے اپنے جسم کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جسم کی نمائش کرتے ہیں، پھر یا تو بیماریوں میں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جادو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بد نظری نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے اپنے جسم کی نمائش مت کرو۔ نوجوان چھوکرے نکلتے ہیں چوک پہ گھوم رہے ہیں، وہ چھوٹا سا بنیان پہن لیتے ہیں آدھا سا، اور وہ برمونڈا پہن کر کے اور ہاتھ ہلاتے گھوم رہے ہوتے ہیں، اکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، نظر لگے گی آپ کو۔ اسلام نے ہمیشہ آپ کے فائدے کی بات کی۔ اور پھر قربان جائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے گھر میں بھی کبھی اس حالت میں نہیں گزارا کہ حضور کی پنڈلیاں نظر آئیں۔ 2 صحابی کے علاوہ تیسرے کسی صحابی نے میرے نبی کی پنڈلیوں کو بھی نہیں دیکھا۔ پنڈلیوں کی بات کرو، پنڈلیوں کی بد نصیبی یہ ہے، آج تو بد نصیبی نہیں بلکہ کم نصیبی یہ ہے کہ آج مذہبی لوگ جو ہے وہ پنڈلی دکھاتے ہیں، اور جبکہ حیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹکنوں سے اوپر پاجامہ پہننا سنت ہے۔ میرے عزیز، ٹکنوں سے اوپر پہننا سنت ہے، پنڈلی سے اوپر نہیں۔ جتنا رسول اللہ نے کیا اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ اوور نہیں کریں۔ اور بہت اونچا پہننے والوں کو حضور نے خوارج کی نشانی قرار دیا ہے۔ اٹھا کر کے مشکات کی حدیث آپ پڑھیں، خطیب بغدادی کو اٹھا کر کے آپ پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوارج کی علامت قرار دی ہے کہ وہ پنڈلیوں تک پہنیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو تہبند ہوتا تھا وہ ٹکنوں سے اوپر ہوتا تھا، بس یہی سنت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے نبی نے جو کیا اس سے کم بھی نہ کریں اور جو کیا اس سے زیادہ بھی نہ کریں۔ ایک مرتبہ ہوا نا ایسا ہی، ایک صاحب جو ہے وہ رات بھر مصلی پہ گزارنے لگے اور بیوی سے دور رہنے لگے، تو آقا نے کیا فرمایا؟ کیا تم اس سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ میں سوتا بھی ہوں اور جو ہے وہ عبادت بھی کرتا ہوں، میں کھاتا بھی اور روزہ بھی رکھتا ہوں، پھر میں علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے کہ سو بھی اور عبادت بھی کرو، کھاؤ بھی اور روزہ بھی رکھو۔ یعنی اپنی مرضی سے مت کوئی کام کرو، قانون اللہ کے حبیب نے دیا ہے۔ تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ برمونڈا پہن کے گھروں میں گھومتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں اسلام میں اتنی نفاست، اتنی ندرت اور اس طرح شان کی زندگی تھی کہ اولاد کے سامنے ماں باپ ہنسی مذاق کرنے سے بھی پرہیز کرتے تھے کہ اس کا اثر اولاد پہ غلط نہ پڑ جائے۔ آج کل تو زنا کے مناظر دیکھتے بیٹھے اولاد کے سامنے، کیا اثر ہوگا؟ ہم اولاد کی تربیت میں ناکام ہو رہے ہیں۔ تربیت کرنی ہے تو اسلامی ماحول میں کرنی ہوگی، اور تربیت کا طریقہ سیکھنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو دین سے قریب آنا ہوگا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔